کیا آپ استاد بننا پسند کریں گے؟ یہ ہے آج کا موضوع۔ استاد کی اہمیت کسی بھی معاشرے میں مسلمہ ہے۔ استاد افراد کی کردار سازی، شخصیت کی نشو و نما، معاشرتی رویوں کی اور جمہوری اقدار کی پنپنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آج تہذیب انسانی میں جو قومیں عروج پر ہیں، جو قومیں ترقی کی منازل طے کر رہی ہیں، ان معاشروں میں استاد کے سماجی، سیاسی، اخلاقی اور معاشی کردار کو تسلیم کیا گیا ہے۔ استاد کو ان معاشروں میں سماجی اور معاشی اہمیت دی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے نوجوان کسی بھی پیشے کے مقابلے میں تدریس کے پیشے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس سوال کا انتخاب کیا، اس موضوع کا انتخاب کیا، اور اسلام آباد کے 4 تعلیمی اداروں کے 40 بچوں سے صرف یہی ایک سوال پوچھا، جس کے اعداد و شمار کے مطابق 30 بچوں نے نا میں اور 10 بچوں نے ہاں میں جواب دیا۔ اس پروگرام میں وہ سارے ویڈیو کلپس تو شامل نہیں کیے جا سکتے، لیکن چند ویڈیو کلپس جن میں ایک بچہ ہاں میں اور باقی مختلف وجوہات پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم استاد نہیں بننا چاہتے۔ اس پروگرام کو آپ غور سے دیکھیے گا۔ سب سے پہلا کلپ ایک کیوٹ سی بچی کا ہے، جس نے کہا کہ میں ٹیچر بننا چاہتی ہوں، اور جب میں نے اس سے کہا کہ آپ بڑی ہو جائیں گی تو کیا پھر بھی ٹیچر بنیں گی، تو اس نے کہا ہاں میں اس وقت بھی ٹیچر بنوں گی۔ یہ بچی سیمپل میں نہیں تھی، لیکن اس کا جواب اتنا متاثر کن اور پرعزم تھا کہ میں نے سوچا کہ سب سے پہلا کلپ ہی اس کا شامل کیا جائے۔ آئیے یہ مختصر سے جوابات دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس موضوع پر مزید کیا نتائج آئے ان پر بحث کرتے ہیں۔ مما کو دیکھ کے بنے گی۔ تو مما ٹیچر ہیں؟ مما ٹیچر ہے، تو آپ کو شوق ہے ٹیچر بننے کا؟ مجھے شوق ہے۔ اور جب آپ بڑی ہو جاؤ گی اور ٹیچر نہیں بنو گی، پھر ہم کیا کہیں گے؟ پھر بھی میں ٹیچر بنوں گی۔ میں ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہوں کہ ٹیچرس کی زندگی کتنی ٹف ہوتی ہے۔ میں ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہوں کہ ٹیچرس کی زندگی کتنی ٹف ہوتی ہے، اس لیے میں بس ٹیچر بننا چاہتا ہوں۔ کیا بنیں گے آپ بڑے ہو کے؟ فٹ بالر بنیں گے، گیم میں جائیں گے؟ اور ٹیچر کیوں نہیں بننا چاہتے آپ؟ آپ کو پسند نہیں ہے؟ آپ ٹیچر بننا پسند کریں گے؟ سر نہیں، کیونکہ میرا جو پیشن ہے، میرا یہ پیشن نہیں ہے، مطلب کہ میں سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتا ہوں، لیکن جو ٹیچر کی جاب ہوتی ہے وہ بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، اور اس کو ایک پیرنٹ کی طرح ان کو کرنا پڑتا ہے، اور پھر بہت مشکل جاب ہوتی ہے جو میں نہیں۔ اچھا، سافٹ ویئر انجینئرنگ میں آپ کو کیا فائدے ملیں گے؟ سر کیونکہ مجھے سافٹ ویئر بنانے کا شوق ہے، تو پھر اس لیے میں سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ اچھا، تو آپ ٹیچر نہیں بنیں گے؟ نہیں، تو پھر کون بنے گا؟ پھر سر جو ہوگا، جس نے بنانا ہوگا، پیشن جس کے پاس ہوگا، وہی بنے گا۔ چاہیں گے آپ بڑے ہو کر استاد بننا چاہیں گے؟ نہیں، آپ بڑے ہو کر استاد بننا چاہیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ استاد بننا بہت ڈیفیکلٹ ہے، کافی سارے بچوں کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی وجہ؟
تو ویسے تم استادوں سے مطمئن ہو, اگر تمہیں استاد بنا دیا جائے تو پھر بس پھر اللہ ہی آپ بیٹا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ اس ٹیچر بننا پسند کریں گے؟ نہیں سر, میں ٹیچر نہیں بننا پسند کروں گا, کیونکہ ٹیچر بہت ایک مشکل جاب ہے, بہت کیا کہتے ہیں ڈیڈیکیشن چاہیے ہوتی ہے, بہت مشکل ہے لگتا ہے مجھے. اور اگر آپ لوگ ٹیچر نہیں بنیں گے تو پھر کون بنے گا؟ سر کوئی تو ہوگا نا جو جس کے پاس ڈیڈیکیشن ہوگی وہ بنے گا سر. اچھا, اور اس میں کوئی اور ریزن؟ نہیں سر, اور کوئی. آپ کیا بننا پسند کریں گے؟ سر میں پائلٹ بننا پسند کروں گا. ہے کہ آپ بڑے ہو کر استاد بننا چاہیں گے؟ استاد ضرور بنیں گے اگر موقع ملا, اگر نہ ملا تو پھر جو ہے آگے سافٹ ویئر انجینئرنگ کریں گے, اور جو ہے آگے پھر جو ہے نہیں, آپ پہلے استاد بننا چاہتے ہیں یا پہلے سافٹ ویئر انجینئر؟ سافٹ ویئر انجینئر پہلے بننا چاہیں گے. اس کی وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے اپنا اگر استاد بنیں گے تو جو ہے ساتھ ہمیں بچوں کو بھی کافی زیادہ سنبھالنا پڑے گا, اور جو ہے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ بھی ہے کہ جو ہے ہم بھی خود استادوں کو تنگ کرتے آئے ہیں اس طرح, تو پھر اگر ہم بھی اگر آگے ہمیں بھی کریں گے تو یہ تو مسئلہ ہے. اس تحقیقی مقالے کے لیے جو مختلف بچوں کے ایک سوال پر مبنی جوابات ہیں, ان کا ڈسکورس انالیسز کرنے سے جو اہم بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ہمارے بچے تدریس کے شعبے سے لاتعلقی کا اظہار اس لیے کر رہے تھے کیونکہ ہمارے معاشرے میں شخصیت اور سماجی رتبہ علم اور فضل کی بنیاد پر نہیں بلکہ دولت کی بنیاد پر پرکھا اور جانچا جاتا ہے. اس لیے زیادہ تر یعنی 30 کے قریب طلباء نے مختلف دیگر شعبوں میں, جن میں سافٹ ویئر انجینئرنگ, جن میں پائلٹ بننا, ڈاکٹر بننا, انجینئر بننا, جو ایک اسٹیریوٹائپ ہمارے معاشرے کے اندر چیزیں ہیں, اور جن پیشوں کے لیے والدین کی یہ خواہش رہتی ہے کہ ہمارا بچہ یا تو ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے یا بینکر بن جائے یا فوج میں اور بیوروکریسی میں چلا جائے. یہ وہ کلونیل مائنڈ سیٹ ہے جو پاکستان کی آزادی سے لے کر آج تک تبدیل نہیں کیا جا سکا. ہمارا معاشرہ اس وقت بھی ایک کلونیل سیٹ اپ کے مطابق چل رہا ہے اور کلونیل مائنڈ سیٹ ہمارے اوپر حاوی ہے. ڈسکورس انالیسس سے یہ پتہ چلا کہ ان بچوں کے بیانات, کیونکہ یہ 9ویں سے لے کر 12ویں جماعت کے طالب علم تھے, تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ان کے والدین ان بچوں کے لیے پیشے کا انتخاب کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ہمارا بچہ دولت کمانے والی وہ مشین ہو جائے جس کی بنیاد پر پھر اس کے پاس سماجی اور معاشی رتبہ موجود ہو. یہ ایک بڑا المناک اور سنجیدہ ایشو ہے کہ اگر یہ معاشرہ استاد کو سماجی اور معاشی رتبہ نہیں دیتا تو پھر اس پیشے میں لوگ بائی چوائس نہیں آئیں گے, بائی چانس آئیں گے, اور جب بائی چانس آئیں گے تو پھر وہ استاد نہیں ہوں گے. بائی چانس استاد بننے والا شخص کبھی بھی ان معیارات, اقدار اور تدریس کے عمل کے جو کہہ لیں کہ اخلاقیات ہے اس سے واقف نہیں ہوتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری ریاست نے اس کلونیل نظام کو نہیں بدلا. ہماری ریاست نے 75 سالوں میں
استاد بنانے کے لیے ایسے ادارے تشکیل نہیں دیے جہاں سے اساتذہ کو باقاعدہ سرٹیفائی کیا جائے اور ایک سرٹیفائیڈ ٹیچر اسکول میں کھڑے ہو کر پڑھائے اور 15 سال کے بعد وہ دوبارہ سرٹیفکیشن حاصل کرے، کیونکہ 15 سال کے بعد اس کی نفسیاتی، علمی اور جسمانی صلاحیتیں پہلے جیسے نہیں رہتی، تو اس کو دوبارہ چیک کرنا چاہیے کہ کیا وہ اس پروفیشن میں رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا۔ یورپ، نارتھ امریکہ، ایشیا میں، چائنا اور بہت سارے اور ملکوں میں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وغیرہ میں ہر شعبے کی ایک سرٹیفکیشن اتھارٹی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پاکستان میڈیکل کونسل ہے، جیسے پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے، اور وہاں سے نامنل کہہ لیں کہ ایک بس فارمیلٹی ہے کہ ہمارے جو بچے ڈاکٹر اور انجینئر بنتے ہیں تو وہ وہاں سے ان کو ایک سرٹیفکیشن میں ہو جاتی ہے کہ جی یہ انجینئر ہے اور اب اس کونسل کا حصہ ہے۔ لیکن بیرون ملک ڈاکٹر اور انجینئر کو بھی باقاعدہ ایگزام پاس کرنے کے بعد سرٹیفائیڈ کیا جاتا ہے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا کوئی بھی ادارہ موجود نہیں ہے جو اساتذہ کی علمی، نفسیاتی، تحقیقی اور شخصی جانچ کے بعد ان کو استاد بنائے۔ سب سے پہلے تو ریاست کو اس پر توجہ دینی ہے اور پاکستان کے ہر صوبے میں اور مرکز میں ٹیچر رجسٹریشن اتھارٹی قائم کرنی ہوگی تاکہ صحیح اور منتخب لوگ جو بائی چوائس ٹیچر بننا چاہتے ہیں وہ وہاں پر آئیں۔ اب آتے ہیں دوسرا اہم نقطے کی طرف۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ ہماری جامعات یا یونیورسٹیز صرف ماسٹر ڈگریز، اب وہ پی ایچ ڈیز کی طرف چلے گئے ہیں زیادہ، تو ان کو جب ڈگری ایوارڈ ہو جاتی ہے تو وہ کوئی بھی جس بھی سبجیکٹ میں ان کی ڈگری ہوتی ہے اس میں وہ ٹیچر کے لیے اپلائی کر لیتے ہیں۔ جب وہ ساری طرف سے ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں انہیں جابز نہیں مل رہی ہوتی، تو پھر وہ استاد بن جاتے ہیں۔ پھر ان کی تنخواہیں اتنی کم ہیں، ان کی مراعات اتنی کم ہیں، ان کے پاس سوشل سیکیورٹی اتنی کم ہے، جس کی بنیاد پر پاکستان کے لائق اور اعلیٰ تعلیم یافتہ بچے جو ہیں وہ اس شعبے کی طرف نہیں آتے۔ اس کے برعکس یورپ میں، امریکہ میں یونیورسٹیز کے اندر جو بچے ٹیچر بننا چاہتے ہیں ان کو اس خاص مضمون کی تعلیم دی جاتی ہے کہ اس کے کانٹینٹ کیا ہیں اور ان کانٹینٹ کو آپ نے پڑھانا کیسے ہے۔ یہی نظام ہمیں اپنے ملک میں لانا ہوگا۔ ہمیں اپنے ملک کے اندر استاد کی معاشی، سماجی اور جو تعلیمی کہہ لیں کہ معیارات ہیں ان کو بہتر کرنا ہوگا تاکہ بہتر لوگ اس شعبے میں آگے آئیں۔ استاد یا ٹیچر یہ اسکول میں پڑھاتے ہیں، پروفیسرز یونیورسٹیز کے استادوں کو کہا جاتا ہے ڈکشنری کے مطابق۔ اب ہمارے ہاں سوشل اور اکنامک کریڈیبلٹی تو کم دی گئی ہے، لیکن اسکولوں کو کالجز کا نام دے دیا گیا اور اس کے اندر موجود ٹیچر کو لیکچرر اور پروفیسرز کہنے لگ گئے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر تو مطمئن ہوئے کہ شاید ہمارا رتبہ انہی کے برابر ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب بچہ اس وقت اپنے استاد کو آئیڈیلائز کرے گا جب استاد کے اندر وہ انتھوزیازم دیکھے گا، علم کی ترسیل اور تدریس کے معاملات میں جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا استاد بڑا انتھوزیاسٹ ہے، اور پھر استاد کی شخصیت ایک موٹیویشنل شخص کی ہے جو اپنے علم، اپنی شخصیت، اپنی زبان اور اپنے لباس اور اپنے کردار سے
اپنے شاگردوں کو اپنی طرف کشش رکھتا ہے یا اٹریکٹ کرتا ہے تو پھر بچے اس سے متاثر ہوتے ہیں. پھر جب تک استاد تحقیق اور علم سے دور رہے گا بچہ اس سے متاثر نہیں ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک جمہوری ترقی یافتہ اور ثقافتی تہذیبی لحاظ سے دنیا کے مہذب معاشروں میں شامل ہو، ترقی یافتہ قوموں میں شامل ہو، تو پھر ہمیں اپنے معاشرے میں اپنے استاد کو عزت دینی ہوگی اور اس کے لیے معاشی اور سماجی کریڈیبلٹی مہیا کرنی ہوگی تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے اس شعبے کی طرف آئیں. اور پھر اسپیشلائزیشن ٹیچنگ کے لحاظ سے کرنی ہوگی، رجسٹریشن اتھارٹیز قائم کرنی ہوں گی، استاد کو سرٹیفائیڈ کرنا ہوگا، اور ہر سکول کالج میں استاد کے لیے جیسے بیوروکریٹس کے لیے رہائش کا بندوبست کیا جا سکتا ہے تو استاد کے لیے بھی کیا جانا چاہیے. استاد شخصی استاد ایک ایسے محاذ پر جنگ لڑ رہا ہے جس سے قوم کی اخلاق، قوم کے رویے، قوم کا کلچر، قوم کی معاشی صورتحال تشکیل پا رہی ہے. تو استاد کو بھی اسی طرح مقام اور مرتبہ ملنا چاہیے جو پاکستان کے بیوروکریٹ کے پاس ہے، جو پاکستان کے فوج کے پاس ہے، جو پاکستان کے بینکر کے پاس ہے، جو پاکستان کے ڈاکٹر، انجینئرز اور سیاستدانوں کے پاس ہے. اور کلونیل مائنڈ سیٹ کو پلیز ختم کرنا ہوگا اور استاد کو اس نظام کی بجائے جدید نظام کے اندر لانا ہوگا تاکہ آنے والی نسلیں بہترین تعلیم یافتہ اساتذہ سے کسب فیض کر سکیں.